یہ تو جھاڑیاں لگائی ہیں خان صاحب نے, میرے کپتان نے. قاسم کے پاپا چور ہیں, یہ ثابت کرتا ہے یہ کیس. بیرسٹر سیف از ویری کلوز ود علی امین. ان کو ڈر یہ تھا کہ کہیں بیرسٹر صاحب باہر آ کے یہ نہ کہہ دیں کہ سہیل آفریدی کو چینج کر رہے ہیں. بیسکلی اپنے آپ کو ایک حکمران کے طور کے اوپر دکھاتے ہیں, جی میں درویش آدمی نہیں ہوں, میں اسٹائل ہوں. تو سہیل آفریدی جو ہے نا ڈیزائنر تو بنے ہیں. السلام علیکم ویورز, آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست, میں ہوں نوشین طارق. ویورز ویسے تو آج کل کی خبریں جو ہیں وہ زلزلے اور گرمی سے ریلیٹڈ ہیں, پر پاکستان میں جو ہے وہ گرما گرمی, آپ کو پتہ ہے پالیٹکس کے حوالے سے جو ہے وہ الگ طرح کی نوعیت کی خبریں ہوتی ہیں, اس کو ہم ڈسکس کریں گے. جی خبر یہ آ رہی ہے کہ شاید کل نورین نیازی کے لیے جو ہے وہ دروازہ کھولا جائے, اڈیالہ کا ملاقات ہو. اس خبر پہ کتنی سچائی ہے اس پہ بات کریں گے. اس کے علاوہ جناب بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ حکومت سے تھوڑے سے ناراض ہیں, اور بہت بھی ڈسکس ہو رہا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن مذاکرات کی ٹیبل پہ کب بیٹھے گی, اس پہ بھی بات کریں گے. اور کچھ پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے جو پیٹرولیم وزیر ہیں وہ بھی کافی غصے میں ہیں, تو وہ کیا انسائٹس ہیں اس پہ بات کروں گی. میرے ساتھ موجود ہوں گے سینئر صحافی تجزیہ کار ایوب خان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے, خیریت سے ہیں؟ میں ٹھیک, آپ کیسے ہیں؟ آپ ملاقات کہہ رہی ہیں. میں کہہ رہی تھی آپ نے خبر دی تھی لاسٹ ٹائم کہ نورین نیازی سے ملاقات ہو سکتی ہے, تو اب سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ کل شاید ان کے لیے اڈیالہ کا دروازہ. ٹائم نہیں دیا تھا جی, بالکل. میں کہا یہ ان پرنسپل ڈیسیژن ہو چکا ہے, اس پر عمل درآمد کب ہوتا ہے, کچھ جو پری کنڈیشنز ہیں وہ میٹ کرنے کی یقین دہانی ہونی ہے. اس اعتبار تک کوئی ایسی چیز طے نہیں تھی. اوکے, تو کل ابھی تک کوئی چیز فائنلائز سنڈے تک نہیں ہوئی تھی. ٹھیک ہے, اب دیکھتے ہیں کہ آج کا دن ہے, پہلا ورکنگ ڈے ہے, کوئی رابطے ہوتے ہیں, کوئی بات چیت ہوتی ہے. کل ملاقات کا دن ہے. سیاست میں تو پتہ ہے ایک دن کیا ایک گھنٹہ بھی بڑا طویل مدت ہوتی ہے, کچھ ہو سکتا ہے, کچھ ہو سکتا ہے. لیکن میں تو کہتا ہوں کہ کل اڈیالہ میں ایک شو لگنا چاہیے. لیکن آج 42 ڈگری ٹیمپریچر ہے, تو سیاست کو گرم کرے نا جی. گرم 10,000 کا جو ایک انہوں نے سائیکولوجیکل نمبر رکھا تھا کہ ہم لے کر آئیں گے, وہ تو لائن ہے جی ایک دفعہ. لیکن جب موسم نارمل تھا تب نہیں ہو سکا, تو ابھی اتنی گرمی میں کیسے ہوگا؟ نہ کرو یار, آپ تو بڑی حمایتی ہو پی ٹی آئی کی. نہیں, میں کوئی حمایتی نہیں ہوں. جب میں غفیر ہوگا وہاں پر جناب ایک کہتے ہیں نا کہ دل رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی, بندے سے بندہ جو ہے وہ جڑا ہوا ہوگا, اور جینا ہوگا, مرنا ہوگا, دھرنا ہوگا, دھرنا ہوگا. یہ پوزیشن آ گئی ہے. اچھا جی, سلمان صفدر جو ہیں آج انہوں نے جو ہے عمران خان اور بشرا بی بی کی صحت کا معاملہ عدالت کے سامنے اٹھایا ہے, اور عمران خان اور بشرا بی بی کہہ رہے تنہائی میں رکھا گیا. ان کا کہنا ہے دونوں کی صحت ٹھیک نہیں ہے, ان کو علاج کے لیے باہر لے جایا جاتا ہے جیل سے, اور مجھے بطور وکیل آج تک میڈیکل تفصیلات فراہم نہیں کی, یہ ان کا کہنا ہے. درخواستوں پر اعتراضات دور کر کے عدالت نے پٹیشنز پر نمبر لگا کے جو ہے اس کو مقرر کر دیا ہے, کل کے لیے ہدایت کر دیا. میرا یہ سوال ہے آپ سے کہ سلمان صفدر صاحب جو ہیں وہ القادر پہ تو آ نہیں رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ ابھی ان کو ہدایت نہیں ہے اس پہ. 10 منٹ کا کیس تھا, تو مجھے خود وسیم بادامی صاحب کے اس کے پروگرام میں انہوں نے بولا تھا. آپ کو ایک بات بتاؤں, 190 ملین پاؤنڈ کیس کی جو ججمنٹ ہے نا, وہ مطلب ایک ایسی ججمنٹ ہے جو کہ عمران خان صاحب کی ڈے لائٹ رابری کو ایکچوئل وہ ایڈریس کرتی ہے کہ وہ ہے, اور وہ اسٹیبلش ہوتی ہے, اور وہ بڑی زبردست فیصلہ ہے. اس میں جھول نہیں ہے. ٹرائل کا جو وقت تھا انہوں نے دیا, جب انہوں نے ججمنٹ مانگی دی, ایون کہ سیٹسفائیڈ تھی, یعنی ڈیفینس کونسلز بھی سیٹسفائیڈ تھے جج صاحب کے اوپر. تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ کیس ہے جس کے اندر کوئی معافی نہیں ہے عمران خان کے لیے, اس میں گنجائش نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ ایون اگر سسٹم بھی چاہے نا کہ عمران خان کو اس میں سے گنجائش دی جائے تو بڑا مشکل ہوگا. اور بشرا بی بی کے لیے, بشرا اور عمران دونوں ساتھ ہی ہیں نا, تو وہ ان کے لیے بڑی مشکل ہے. وہ بینیفیشریز ہیں نا جی, بشرا بھی بینیفیشری ہے, عمران احمد سب بینیفیشری ہیں. وہ خاتون جس نے ایک پرائمری اسکول رن نہیں کیا ہوا, اس کو ایک بزنس مین جس کا 190 ملین پاؤنڈ NCA ضبط کرتی ہے برطانیہ کے اندر, وہ یہاں یونیورسٹی بنا کے دے رہا ہے, پھر وہاں سے جو آتا ہے پیسہ واپس پاکستان میں آنا تھا تو وہ اس کے لائبلٹی اکاؤنٹ میں ایڈجسٹ کر رہے ہیں. مطلب کوئی ایسی اس میں ایمبیگوٹی ہے نہیں. کہتے ہیں جی پیسہ پاکستان آ گیا لیکن لائبلٹی اکاؤنٹ میں تو نہیں آنا تھا نا. اور پھر جو پیسہ پاکستان آیا پھر وہ سپریم کورٹ سے ریکور ہوا, ریکور ہو کر وہ نیشنل ایکسچیکر میں آیا, اور پھر دانش یونیورسٹیز کے اوپر وہ خرچ ہو رہا ہے. آپ سمجھنی بات؟ تو یہ تو اختیارات کا ناجائز استعمال اور کرپشن اور کرپٹ پریکٹس کی بہترین مثال ہے. آپ نے اقامے کے اوپر نواز شریف کو نکالا تھا. یہ کیس جو ہے یہ تو جھاڑیاں لگائی ہیں خان صاحب نے, میرے کپتان نے. قاسم کے پاپا چور ہیں, یہ ثابت کرتا ہے یہ کیس. تو جب قاسم کے پاپا چور ہیں تو چور اپنی سزا کاٹے گا جی, اور اس کی سزا کو کالعدم قرار دینا بڑا مشکل ہے جی.
لیکن کیا ان کی ہیلتھ کی بنیاد پر جیسے بشرا بی بی کا بھی پچھلے دنوں بھی چل رہا ہے نا کہ انہوں نے شاید پیغام پہنچایا کہ وہ کافی تکلیف کیا انہوں نے طبی بنیادوں کے اوپر ضمانت کی درخواست دی ہے؟ اپیل تو کی نہیں ہے نا انہوں نے, جیسے اپیل ایک الگ چیز ہوتی ہے جی. اچھا طبی جو بنیاد ہوتی ہے وہ الگ چیز ہوتی ہے. اوکے جی, جیسے نواز شریف صاحب کی تھی وہ ہیلتھ کنڈیشنز کے اوپر تھا. ٹھیک ہے. ہیلتھ کنڈیشنز کا رول یہ ہے کہ ایک انسان اگر صحت مند نہیں ہے تو وہ سینٹنس کیسے سرو کرے گا. تو یہ چیز ہے, اور یہ بیسیکلی پرنسپل ہے کہ طبی بنیاد ہو تو طبی بنیاد پر درخواست تو دینا جی. ٹھیک ہے, وہ دی نہیں ہے تو طبی بنیادوں پر, جیسے کہتے تھے کہ پیرول پر نکالیں جی عمران خان صاحب کو, اور پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی کے اندر اس کو لایا جائے. بات یہ تھی کہ پہلا سوال یہ تھا کہ عمران خان صاحب پارلیمنٹ کے ممبر ہی نہیں تھے, وہ تو کونسلر نہیں بن سکتے, وہ نااہل ہیں, ڈسکوالیفائڈ ہیں, ٹھیک ہے جی, کنوکٹڈ ہیں, یعنی سزا یافتہ مجرم ہیں. اس کو وہ کہتے تھے پی ٹی اے والے کہ جناب ان کو پیرول پر رہا کرے, یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے. پھر پیرول کی اپلیکیشن نہیں دی تھی. تو یہ ہے پاکستان. اور کتنے وکلا ہیں, مطلب ان کا اچار ڈال لیں, ان سے کیس والا معاملہ نہیں ہوتا. سلمان صاحب از گڈ لائر, ایک بات ماننے والی ہے, ایک پروفیشنل لائر ہے, لیکن باقی جو کہ پروفیشنل تھے بھی وہ آگے پتہ نہیں پی ٹی اے میں آگے ان کو کیا ہو گیا. زنگ لگ گیا. خیر ساری ان کی بڑی اچھی ہوتی ہے, کھوسا صاحب, بیرسٹر گوہر صاحب, ان کا اچار ہی ڈال لیں. لطیف کھوسا صاحب کو تو انہوں نے سائڈ پہ کر دیا نا. لطیف کھوسا صاحب تو اب کیسز نہیں دیکھ رہے عمران خان صاحب کے. اچھا جی اوکے. اچھا اب میں آپ سے, میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو حکومت اور اپوزیشن کی مذاکرات کی بات ہے, بار بار ہم نے دیکھا کہ اسمبلی میں خود جو ہے وزیر اعظم نے آفر کیے کہ جی آپ آئیں مذاکرات کریں, مساک جمہوریت کی طرف جاتے ہیں, مساک معیشت کی طرف جاتے ہیں, لیکن میں ٹاک شوز میں دیکھ رہی ہوں لیکن یہ مذاکرات ہو نہیں رہے. اچھا دونوں ایک دوسرے پہ ڈال رہے ہیں. بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا ہم نے ویلکم کیا ہے, لیکن حکومت بیک اینڈ فورتھ کرتی ہے, جب دل چاہتا ہے تو بلا لیتے ہیں, جب بعد میں کہہ دیتے ہیں کہ ہم دیکھیں گے کہ ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں. اور حکومتی نمائندوں سے پوچھا جائے کہ آپ لوگ کب اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی مذاکرات اس سے کیے جاتے ہیں جو سنجیدہ ہو, تو سنجیدہ ہی نہیں ہے مذاکرات کے لیے. پی ٹی اے موقف یہ کہہ رہی ہے کہ حکومت کے اختیار میں کچھ نہیں, ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا. یہ تحریک انصاف والے کہہ رہے ہیں. بیرسٹر گور نے ایک بات کر دی ہے, لیکن بیرسٹر گور صاحب صرف ایک علامتی چیئرمین ہے. اس ٹائم دیکھیں ہونا تو یہی چاہیے, ان کے پاس اختیار ہونا چاہیے, لیکن ان کا اختیار نہیں ہے جی. ان کی پارٹی میں چلتی نہیں ہے, ان کی پارٹی کے اوپر گرپ نہیں ہے. ایک سنجیدہ آدمی ہے, کچھ نہ کچھ وہ کر سکتے, ایک سافٹ فیس ہیں, ایک اچھا آدمی ہے, بٹ اچھے آدمیوں کی وہاں پر اہمیت نہیں ہوتی تحریک انصاف کے اندر. تحریک انصاف کے اندر اس ٹائم علیمہ خانم کی جو وہ گرفت زیادہ مضبوط ہے, اور علیمہ خانم اور ان کی سوشل میڈیا ٹیم کا ایک پریشر ہے جس کی وجہ سے محمود خان اچکزئی بھی ریلیکٹنٹ ہے بات کرنے کے لیے. اچھا وہ بھی اس طریقے سے بات نہیں کرتے. تو یہ تو المیہ ہے نا جی, گالم گلوچ کلچر سے تو کس طرح مذاکرات ہوں گے. پارٹی کے اندر ہی کلیئرٹی نہیں ہے, پارٹی کے اندر ہی کوئی ایک یکسوئی نہیں ہے, پارٹی کے اندر دھڑے بندیاں ہیں, پارٹی کے اندر ایک دوسرے کے خبر دیتا ہوں آپ کو. اس وقت علی امین اور جو سہیل آفریدی ہیں ان کے درمیان بھی آپ کو معلوم ہے ایشوز ہیں. بالکل. اب جو ایشوز ہیں وہ کیا ایشو ہیں, اب یہ بیرسٹر سیف والا کیا معاملہ تھا. ہاں یہ بیرسٹر سیف والی بات یہ تھی کہ بیرسٹر سیف از ویری کلوز ود علی امین. ان کو ڈر یہ تھا کہ کہیں بیرسٹر سیف باہر آ کے یہ نہ کہہ دیں کہ سہیل آفریدی کو چینج کر دیں, تو پھر کیا ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ بیسکلی ایک اس قسم کے معاملات چل رہے ہیں. کیا بیرسٹر سے کی واقعی ملاقات ہوئی, کوئی خفیہ؟ کوئی ملاقات نہیں ہوئی, کوئی ایسی حقیقت نہیں ہے اس بات میں. بٹ بیرسٹر سیف علی بھی خبر جب آئی ہے تو اس کے بعد جو کہ سہیل آفریدی کمپنی ہے وہ ڈیفینس میں چلے گئے کہ جناب علی کہیں یہ نہ ہو جائے. اب ان دونوں کی آپس میں لڑائی یہ ہے, علی امین کو خطرہ یہ ہے کہ کہیں سہیل آفریدی اسٹیبلشمنٹ کے قریب نہ ہو جائے. اچھا اب سہیل آفریدی نے تھوڑا سا اچھا پلے کیا, کارڈ اپنے اچھے کھیلے ہیں. وہ یہ کھیلے ہیں کہ وہ مولانا فضل الرحمان کی چھتر چھایا میں آ گیا, وہ فیصل کریم کنڈی صاحب کی چھتر چھایا میں آ گیا, وہ محسن نقوی صاحب کی چھتر چھایا میں آ گیا. تو علی امین صاحب کے بارے میں بھی تو کہا جاتا ہے نا کہ وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جاتے ہیں. ان کا ایک ورکنگ ریلیشن تھا, یہ چیز نہیں تھی جو کہ یہاں پر ہو چکی ہے. اچھا دیکھیں نا, مولانا فضل الرحمان تو مطلب ان کا آپس میں شدید مخالفت ہے ان کی, علی امین کی اور ان کی. فیصل کریم کنڈی کی مخالفت ہے. ایک محسن نقوی کے ساتھ ان کا رابطہ وغیرہ تھا, اس سے زیادہ چیز نہیں تھی. تو محسن نقوی صاحب 1 اور 1 11 ہوتے ہیں, تو وہ تو جناب 111 ہوئے ہیں, ساتھ مولانا بھی شامل ہیں. سہیل آفریدی کی پوزیشن آپ کہہ رہے ہیں ٹائم کے ساتھ مضبوط ہوتی جا رہی ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ جو 25 کہہ رہے تھے یا 28 کہہ رہے تھے کہ جناب یہ ناراض ایم پی ایز ہیں, ان میں سے ٹوٹل 5-6 رہ گئے ہیں. اچھا باقی سب جناب سہیل آفریدی رام کر لیے. گڈ. تو بات یہ ہے کہ میری خواہش پوری نہیں ہو سکے گی اب.
क्योंकि मैं चाहता था कि सुहेल आफरीदी हटे, शफी जान आए। अब वो शफी जान का चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा बनना जो है मुझे मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा, जो कि मेरे दिल को बड़ी तकलीफ है। बड़े मसाइल हैं केपी कि आप क्यों उनकी सीएम चेंज करने में लगे? क्यों? अच्छा, सवाल मुझसे पूछते हैं क्यों शफी जान क्यों? हाँ, एक तो स्टाइल उनका ज्यादा अच्छा है, अच्छा, दूसरा वो कट्स बड़े अच्छे उनके हैं, सनग्लासेस वगैरह पहनना, देखना इस स्टाइल में, और फिर टिकटॉक पर बड़ी अच्छी बनवाते हैं। तो ये तीनों चीजें जो है ना, वो अच्छे टिकटॉकर हैं, वो अच्छा शो ऑफ कर सकते हैं, ठीक है, और वो बेसिकली अपने आप को एक हुक्मरान के तौर के ऊपर दिखाते हैं, जी मैं दरवेश आदमी नहीं हूँ, मैं स्टाइल हूँ। तो सुहेल आफरीदी जो है ना, डिजाइनर तो बने हैं, लेकिन वो कप्तान चप्पल वाला आदमी है, कबायली बंदा है, वो डिजाइनर बनने ना, कहते हैं वो चीज नहीं है। वो कहते हैं कि एक देसी बंदा जब मॉडर्न बनने की कोशिश करता है तो वो रहता देसी है, ठीक है। जो शफी जान है ना, वो थोड़ा सा जरा मॉडर्न है, डिफरेंट है। आपका चलें जी, बस लास्ट में मैं इस देख रही थी कि अली परवेज मलिक साहब आजकल वो बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, धड़ाधड़ टॉक शोज में इनवाइटेड हैं। ये पेट्रोलियम मुस्नियात पर जो अभी कीमतों का वो ये चक्कर चल रहा है, इस पर आपकी क्या राय है, आपका क्या टेक है? देखिए, राय तो मैं बड़ी कैटेगोरिकली दे चुका हूँ, मैंने बड़ी क्लैरिटी के साथ बोल दिया था कि ये है। लेकिन एक बात है कि मैंने कुछ जो टेक्निकल लोगों से बात की है, वो कह रहे हैं कि अली परवेज मलिक गलत बात नहीं कर रहा। अच्छा, अली परवेज मलिक ठीक बात कर रहा है कि जो प्राइसेस थी उस दिन, उस हिसाब से तो वो रेट ठीक लगाया है। लेकिन देखें, बात ये है कि जो अगर मजीद कम करना चाहते, जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है वो उससे कर सकते थे, जैसे जब कीमतें बढ़ाई थी 55 रुपए। अब इस गवर्नमेंट ने बेसिकली मिसमैनेजमेंट की है, इन्होंने यानी सब्सिडीज भी दी है और बुरे भी बने, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के इर्द गिर्द जो मशवरा देने वाले लोग हैं, जो डिसीजन मेकिंग करवा रहे हैं, या फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर जो भी चीजें चल रही हैं, वो कुछ ना कुछ जो है ना, वो उनसे यानी ऑन टाइम गलत डिसीजन करवा दिया। एक दफा आपको याद होगा कि डीजल की कीमत को फिर प्राइम मिनिस्टर ने जब मुकर्रर हो गई थी, फिर रिवाइज करा के और कम कराया था उसको। हाँ, 80 रुपीस करने का जी, एक दिन बाद जो है ना, उस कीमत को कम कराया था, तो वो डिसीजन गलत था ना। तो मैं वही बात कर रहा हूँ कि ऐसे कुछ डिसीजन होते हैं, और यहाँ पर इस टाइम जो है, यानी अगर देखा जाए तो कीमत में अगर रिलीफ दे सकती थी हुकूमत, लेकिन उन्होंने यानी अपना सब्सिडी देना पसंद नहीं किया, जो कि ठीक है, किसी हद तक बात जायज़ है। मैं जरा गुस्से में था, लेकिन वो रीजन वो निकली है। लेकिन मेरा इसी सवाल लास्ट सवाल है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज वाला मामला नहीं था। अच्छा, ये उनके दबाव में इन्होंने कीमतें नहीं बढ़ाई, ये गलत बात है। हाँ, मतलब कम नहीं, जो करनी थी वो उनकी वजह से कि उन्होंने कम ना की हो, ये बात नहीं है। लेकिन अली परवेज मलिक साहब जो हैं वो ये तो कह रहे हैं साथ में कि हम ईरान से सस्ती तेल और गैस पर खरीदने पर गौर कर रहे हैं, लेकिन आपने भी जैसे लास्ट टाइम कहा था कि इतनी जल्दी तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो ये ऐसा तो नहीं है कि वर्किंग स्टार्ट होगी। अच्छा, आज से ये तो अच्छी खबर ना सिर्फ ईरान से, बल्कि हमारा सऊदीया के साथ भी कोई और भी ट्रेड और इस वाले से मामले, और अमेरिका के साथ भी। तो पाकिस्तान ने अपनी मुश्किल को ठीक करना है, इंशाल्लाह अच्छे दिन आ रहे हैं जी, इंशाल्लाह अच्छे दिन आ रहे हैं। देखें, बाकी तो जो अल्लाह को मंजूर, कोशिश इस सिमत में स्टार्ट हो गई है, यानी फोकस है, और बेसिकली अपनी डिप्लोमेटिक जो पाकिस्तान की इस वक्त कामयाबियां मिली हैं, प्रोग्रेस हुई है, उसको मेटेरियलाइज करने के लिए हम जो है वो एग्रेसिवली जो है वो काम करेंगे। बाकी जो अल्लाह को मंजूर। थैंक यू वेरी मच।